السلام علیکم دوستو، آج جہاں ٹیکنالوجی کا پہرا ہے اور ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی گزارنا لگ بھگ ناممکن ہے، آج جہاں ہر کام ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی سیکنڈز میں کر لیتے ہیں، لیکن آج ہم بھارت میں ایک ایسے دور کے بارے میں سنیں گے اور جانیں گے کہ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن اور یہ لوگ کس طرح زندگی کسی بھی ٹیکنالوجی کے بغیر بسر کر رہے تھے۔ دوستو تو چلیے جانتے ہیں سن 1750 میں بھارت کیسے ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بھارت اور تمام دنیا میں کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ آپس میں کچھ خاص کنیکٹ نہیں تھے۔ اس دور میں بھارت کے لوگ زیادہ تر دھوتی اور گمچا پہنا کرتے تھے اور بہت امیر لوگ کرتا بھی پہن لیا کرتے تھے۔ بعد میں انگریزوں کا لباس بھی بھارت میں عام ہوتا گیا اور اسے بھی بھارت کے لوگ کرتا کہنے لگے، اور آج بھی اگر آپ بھارت کے مختلف جگہوں پر جائیں تو بزرگ ٹی شرٹ کو کرتا ہی کہتے ہیں۔ آج جہاں آپ کو ہر جگہ بھیڑ بھاڑ ملتی ہے، اس دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دور میں زیادہ تر جگہوں پر بھیڑ بھاڑ نہیں ہوا کرتی تھی۔ پورے بھارت میں لگ بھگ 16 کروڑ لوگ ہی تھے، اور یہاں سے بھارت کا مقصد پورا برصغیر، جہاں آج کی اکیلے بھارت میں 130 کروڑ سے بھی زیادہ کی آبادی ہے، اس دور میں پورے برصغیر بھارت کی آبادی صرف 16 کروڑ ہی تھی۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ کسانی ہی کیا کرتے تھے، ٹیکنالوجی اور صنعت کاری نہ ہونے کی برابر تھی۔ اس دور میں زیادہ تر کاشت کی جانے والی فصلوں میں نیل، کاٹن، افیم، گیہوں اور دال، جسے کسان مارکیٹ میں کافی اچھے داموں پر بیچتے تھے۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے کسان راتوں کو جلدی ہی سو جاتے تھے اور صبح جلدی ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ اس دور میں شہر بہت کم ہی ہوا کرتے تھے، زیادہ تر گاؤں ہی بھارت کو ریپرزینٹ کیا کرتے تھے۔ شہروں میں زیادہ تر لوگ میلوں میں ہی مزدوری کیا کرتے تھے۔ اس دور میں زیادہ تر بھارت میں کاٹن ہی کی میلیں تھیں۔ اس کے بعد بھارت میں ٹیکسٹائل بھی آ گئے تھے۔ اس دور میں بھارت میں اس میلوں میں سارا کام مزدور اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مزدوروں کو کافی مشقت اور محنت کا سامنا کرنا پڑتا۔ بھارت میں پہلی بار بجلی اسی دور میں آئی اور یہ صرف شہروں تک ہی محدود تھی۔ بھارت کی گاؤں گاؤں بجلی پہنچنے میں کئی اور سال لگے۔ آج جہاں بھارت کی ریل دنیا کی 4ویں سب سے بڑی ریل سروس ہے، لیکن اس کی شروعات اسی دور ہی میں ہوئی تھی۔ اس دور میں یہ ٹرین زیادہ تر اسٹیم انجن سے ہی چلتے تھے۔ اس کے بعد ٹرین کو پیسنجرز کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اگر اس دور کی بھارت کی لوگوں کی انکم کی بات کریں تو اس دور میں جہاں انگریز زیادہ پیسے کما رہے تھے تو بھارتیوں کی حالات دن بدن بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس دور میں کچھ لوگ امیر بھی ہوا کرتے تھے، جس کی خواہشات بھارت میں اس دور میں بھی پورے ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں جو بیماریاں عام ہو گئی ہیں، یہ اس دور میں وبا اور مہاماریاں تھی، جس میں کولیرا اور پلیگ عام طور پر پھیلتے تھے، اور ان بیماریوں کی دوا بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس بیماریوں پر لوگ بے بس تھے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو اس دور میں 10% سے بھی کم لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، اور 1% سے بھی کم بھارتی مہلائیں پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ اس میں بھی زیادہ تر شہروں کی مہلائیں ہوا کرتی تھی۔ بھارت کے لوگ اس وقت پیسوں سے چیزیں خریدنے اور بیچنے کے بجائے ایکسچینج میں کاروبار کیا کرتے تھے، جیسے 5 کلو آٹے کے بدلے 5 کلو دال وغیرہ۔ سامان کے بدلے سامان دے دیا جاتا تھا، اور ایسی ہی گاؤں میں لوگوں کو سامان پہنچ جایا کیا کرتا تھا۔ دوستو صاف بات یہ ہے کہ اس دور میں بھارت کے لوگوں میں کچھ چیزیں اچھی اور کچھ بری تھی۔ مکان بے شک کچے تھے، مگر لوگ اس وقت بہت اچھے تھے۔ لالچ اور دھوکہ بازی سے اس دور کے لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں
بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔